السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ قربانی کے دن چل رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی کا فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی ہے کیا چیز، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اور قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور قربانی کرنے سے ہمیں ثواب کیا ملتا ہے، اور قربانی کا ثبوت کہاں سے؟ قربانی کا ثبوت ہمیں قرآن عزیز سے خود ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ میرے لیے نماز پڑھا کیجئے، میرے لیے قربانی کیا کیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو قربانی کا ثبوت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور ان کی اولاد اس دنیا میں پھیلی، تو سب سے پہلے قربانی جو پیش کیا تھا تو حابیل اور قابیل نے پیش کیا تھا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے تھے، انہوں نے اپنے کسی معاملے کے تحت اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کیا تھا۔ قابیل جو بڑا بھائی تھا، انہوں نے کچھ اناج وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور حابیل جو چھوٹا بھائی تھا، انہوں نے دمبا، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ اونٹنی انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، یعنی چھوٹے بھائی کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور پھر جب بڑے بھائی نے کہا ان سے کچھ، تو چھوٹے بھائی نے کہا دیکھو، قربانی جو قبول ہوتی ہے وہ متقیوں کی طرف سے قبول ہوتی ہے۔ تو گویا کہ میں حق پر ہوں، تم باطل پر ہو، تم صحیح پر نہیں ہو، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری قربانی قبول ہوئی۔ واقعہ بہت لمبا ہے، مجھے اس چیز کو نہیں بیان کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ قرآن سے ثبوت ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے ہی قربانی ان کے بال بچوں نے دینا شروع کیا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب قربانی دیتے تھے تو اس وقت قبولیت کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ نازل ہوتا تھا، یا بجلی کی کوئی چنگاری گرتی تھی، اور جس کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو، تو اس کی قربانی کو جلا کر خاک کر دیا جاتا تھا۔ تو قربانی ہر مذاہب کے اندر، ہر دین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کسی نہ کسی روپ میں دیتے رہے، یہاں تک کہ غیروں کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ معصوم کنیاؤں کو بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے کوئی نئی چیز اور نئی سوچ نہیں دیا، بلکہ یہ قربانی پہلے ہی سے چلا آتا رہا۔ اور یہ قربانی جو مشہور ہے اسلام کے اندر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یہ قربانی ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، یا رسول اللہ آپ بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی جو ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو بہرحال آج ہم جو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، دنیاوی قربانی کو بھی دیکھ لیجئے ایک نگاہ، کہ ہم دنیا کے اندر جو ترقی دیکھ رہے ہیں، اور دنیا ایک ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیے، اس طرح سے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں نہیں تھیں۔ آج دیکھیے ایک سے ایک عالیشان بلڈنگیں ہیں، اور آنکھوں کو اچنبھا کر دینے والی، تعجب میں انسان کو ڈال دینے والی ایسی چیزیں وجود میں آ گئی۔ یہ سب اگر دیکھا جائے تو قربانی ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک چیز قربان ہوتی ہے اور اس سے بہترین چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں دنیاوی قربانی کو دیکھیں کہ دنیا میں ایک چیز قربان ہوتی ہے تو اس سے اچھی چیز وجود میں آتی ہے۔ ہر چیز کو دیکھ لیجئے، بجلی قربان ہوتی ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، لکڑی قربان ہوتی ہے، اس کے دروازے بنتے ہیں، کھڑکیاں بنتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر یہ درخت کو قربان نہ کیا جاتا، یہ بجلیوں کو قربان نہ کیا جاتا، تو آج ہم اتنی بہترین چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو یہ دنیاوی قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ قربانی جسے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ قربانی ہے جو مخصوص دن کے اندر
مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے چوپاؤں کو قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی ایسی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یہ جتنا محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اصل کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، اور ان سارے مذاہب میں سب سے خوبصورت مذہب اسلام، حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب میں سے اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جنہوں نے ہر چیز کے رخ کو موڑ کر اللہ کی طرف کیا ہے۔ انسان فطری جذبات میں مغلوب ہو کر کے دوسروں کے لیے قربانی کر سکتا تھا، فطری جذبات میں مغلوب ہو کر دوسروں کے سامنے سر جھکا سکتا تھا، اپنی فطری جذبے کے تحت وہ غیروں کے لیے بھوکا پیاسا بھی رہ سکتا تھا، غیروں کے نام پر کچھ چڑھاوا بھی چڑھا سکتا تھا، غیروں کے لیے نظر و نیاز بھی کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو، اگر تم کو یہ سارے جذبات ستاتے ہیں اور تم اپنی فطری جذبات سے مغلوب ہوتے ہو اور کسی کے سامنے جھکنا چاہتے ہو تو وہ صرف میری ذات ہے، تم میرے سامنے جھکو۔ اگر کسی کے لیے تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو میری ذات ہے، تم میرے لیے قربانی کرو۔ کسی کے استھانوں کے لیے تم سفر کرنا چاہتے ہو تو میرا گھر ہے جو تم اس کے لیے سفر کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے عبادت کا فلسفہ دیا، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، قربانی دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جتنی بھی چیزیں جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہونے والی تھی یا غیر اللہ کی طرف منسوب ہو سکتی تھی، ان سب چیزوں کا رخ موڑ کر کے مذہب اسلام نے اللہ کے لیے کر دیا۔ تو یہ قربانی بھی ہے ایسی غیر اللہ کے نام پر لوگ کر سکتے تھے، لوگ کرتے بھی ہیں، غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر قربانی کسی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کے نام پر اپنے بے زبان جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو وہ میری ذات ہے، میرے لیے قربانی کرو۔ تو بہرحال یہ قربانی کا ایک فلسفہ ہے، اصل جس کو پیش کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوا، اور اصل جو ہم لوگ کرتے ہیں امت محمدیہ کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا خواب کے اندر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں خواب دکھلایا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو نبیوں کا خواب وہ بھی وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اور اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے، کہ وہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اگر خواب میں بھی نبی کو بتائے تو وہ بھی جاگنے کی حالت کی طرح سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آئے مکہ، اور پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس چیز کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا، اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر مجھے ذبح ہو جانا بڑا پسند ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اسی قربانی کی یاد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر قربانی کو ہمیشہ کے لیے واجب کر دیا۔ جو مستطیع حضرات ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں، اتنی استطاعت ہے، ان کے لیے واجب ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، اور اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ بڑا گنہگار ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی دے سکے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو وہ ہرگز میرے عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ تو بہرحال یہ قربانی کا ایک فلسفہ ہے، باتیں بہت لمبی ہے، اور اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ اس لمبی باتوں کو سنے، اس لیے میں انہی بات پر چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں
قربانی کے مسئلے مسائل جو ضروری ہے کہ کس جانور کی قربانی کرنا ہے اور کیسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی اور کس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ضرور بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔